नवाज शरीफ साहब ने एक तकरीर की थी, आए वो तकरीर सुनते हैं, साथ उसका पोस्टमार्टम करें। हमारे साथ ही रहे ताकि ये पोस्टमार्टम आप भी सुन ले। इन्होंने बिजली के बिलों में रिलीफ देने पे पंजाब में इतराज किया। पाकिस्तान में तकरीबन 10,000 मेगावाट बिजली जो डेमो के जरिए पैदा होती है, उससे 7,000 मेगावाट बिजली खैबर पख्तूनख्वा में पैदा होती है, मगर खैबर पख्तूनख्वा की जरूरत 2.5 मेगावाट है। अगर सब्सिडी देना चाहते थे तो खैबर पख्तूनख्वा का हक बनता था। और हर चीज का इलाज BISP नहीं है, BISP 10,000 रुपया देती है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने डिमांड किया कि अगर आप सैलाब ज़दगान की मदद बिला तासुब साफ और शफाफ करवाना चाहते हो तो BISP के जरिए करवाए। पंजाब सिर्फ अपने शहरियों का नहीं, अपने जानवरों की भी हिफाजत करना जानता है। इस तरह बिलावल भुट्टो साहब सिंध की शहरियों की हिफाजत, सिंध के जानवरों की हिफाजत, इसी तरह एमल वली खान पुख्तूनख्वा की हिफाजत, पुख्तूनख्वा के जानवरों, पुख्तूनख्वा के गैस, पुख्तूनख्वा के बिजली और पुख्तूनख्वा के मादनियात की हिफाजत का जिम्मेदार है। पहले मैं बहुत चुप रही। मरियम नवाज साहबा, ये चुप का रोजा आपका खानदानी बीमारी है। आपको अगर याद है तो आपने भी अपने वालिद साहब के साथ बच से उठा के सऊदी अरब में 10 साल चुप के रोजे का एग्रीमेंट करवाया था। पे पंजाब के अपने पानी पे, अपनी नहरों पे इतराज किया, मैं चुप रही। अपनी जमीनों को सैराब करने के लिए सिंध की जमीनों को खुश करवाना चाहते हैं तो उस पर आवाज भी उठेगी, इसके खिलाफ बोलेंगे भी। पर पंजाब की बात आएगी, पंजाबी की बात आएगी, पंजाब में बसने वाले शहरी की हक की बात आएगी, मरियम नवाज आपको छोड़ेगी नहीं। बिल्कुल इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के हक की जब बात आएगी तो वो भी आपको नहीं छोड़ेंगे। सिंध की अवाम की हक की बात आएगी तो सिंध के सियासी लीडर भी आपको नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान पीपल पार्टी जब 2013 में वफाक में हुक्मरान थी तो उन्होंने पहली मरतबा खैबर पख्तूनख्वा के बिजली की जितनी भी बकाया जात थी वो सब अदा किए थे। तो पुख्तून भाइयों, मेरे वीडियो देखने के बाद आप अपने साथ सोचें और डिसाइड करें कि पुख्तूनों की हक के लिए आवाज कौन उठाता है और पुख्तूनों का अपना हक कौन देता है। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर अब्दुल वाजिद खान दौजी। खुदाई खिदमतगार एक मरतबा फिर वॉइस ऑफ नौशहरा के प्लेटफॉर्म से पुख्तूनख्वा की बेदारी और खासकर पाकिस्तान से बाहर रहने वाले जितने भी मुसाफिर बहन भाइयों उनकी बेदारी के सिलसिले में। दोस्तों, मरियम नवाज शरीफ साहब ने एक तकरीर की थी, आए वो तकरीर सुनते हैं और इसके बाद आपके साथ उसका पोस्टमार्टम करें। हमारे साथ ही रहे ताकि ये पोस्टमार्टम आप भी सुन ले। और हर चीज का इलाज BISP नहीं है, BISP 10,000 रुपया देती है। मरियम नवाज ने इंशाअल्लाह ताला 10-10 लाख रुपया देना है। जिनके घर गिर गए हैं उनको 10 लाख रुपया, जिनका जानवर खो गया है या बह गया उनको 5 लाख रुपया। कौन सी हुकूमत करती है ये? पंजाब सिर्फ अपने शहरियों का नहीं, अपने जानवरों की भी हिफाजत करना जानता है। पहले मैं बहुत चुप रही। इन्होंने बिजली के बिलों में रिलीफ देने पे पंजाब पे इतराज किया। इन्होंने नहरों पे, पंजाब के अपने पानी पे, अपनी नहरों पे इतराज किया, मैं चुप रही। अब इन्होंने सैलाब में अगर मैं अपने अवाम की, अपने इनके पैसों से मदद करना चाहती हूँ, आपका पैसा है, आप पर नहीं खर्च करूंगी तो किस चीज पे खर्च करूंगी? कि जहाँ पर पंजाब की बात आएगी, पंजाबी की बात आएगी, पंजाब में बसने वाले शहरी की हक की बात आएगी, मरियम नवाज आपको छोड़ेगी नहीं। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा अपनी तकरीर में फरमाया कि हर चीज़ का इलाज BISP नहीं है, यानी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नहीं है। ये उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उनसे डिमांड किया कि आप पंजाब में सैलाब ज़दगान की मदद के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का मदद लीजिए।
یاد رہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک جرمن NGO کی مدد سے چلایا جا رہا ہے۔ یہ اتنا صاف شفاف ہے کہ ابھی تک اس پہ کسی نے بھی نہ انگلی اٹھائی، نہ اس میں کسی کی کرپشن یا سفارش ثابت ہو گئی، کیونکہ ان کا ایک ایسا سسٹم ہے کہ اس میں کوئی بھی انٹرفیئر نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ڈیمانڈ کیا کہ اگر آپ سیلاب زدگان کی مدد بلا تعصب صاف اور شفاف کروانا چاہتے ہو تو BISP کے ذریعے کروائے، تاکہ کسی کو اس پہ اعتراض کا موقع نہ مل سکے اور حقداروں کو اپنا حق مل جائے۔ مگر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کو یہ گوارا نہیں لگی اور انہوں نے کہا کہ میں پہلے بہت چپ تھی، اب میں مزید چپ نہیں رہ سکتی، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام صرف 10,000 دیتی، تو وہ 10,000 پورے پاکستان میں دیے جاتے ہیں، اور ابھی تک اگر اس میں کوئی کوتاہی یا سفارش یا کوئی ایسی بے ضابطگی ہوتی تو کب تک آپ اس پہ چپ کا روزہ کھول لیتی۔ مگر یہ اتنا صاف و شفاف ہے کہ ابھی تک اس پہ کسی بھی پارٹی نے کسی بھی پارٹی یا کسی بھی سیاسی لیڈر نے آواز نہیں اٹھائی، نہ اعتراض کیا ہے۔ مریم نواز صاحب کہہ رہے کہ مریم نواز پنجاب کی شہریت کا نہیں بلکہ جانوروں کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ تو مریم نواز صاحبہ، جس طرح آپ پنجاب کی شہریوں اور جانوروں کی حفاظت کی ذمہ دار ٹھہراتی ہے، تو اسی طرح بلاول بھٹو صاحب سندھ کی شہریوں کی حفاظت، سندھ کے جانوروں کی حفاظت، اسی طرح ایمل ولی خان پختونخوا کی حفاظت، پختونخوا کے جانوروں، پختونخوا کے گیس، پختونخوا کے بجلی اور پختونخوا کے معدنیات کی حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ اس لیے تو آج کل انہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ آج سینٹ میں انہوں نے آپ کے چاچا کی فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ جو بکسا ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے پیش کیا تھا، اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ مریم نواز صاحبہ آگے سے کہہ رہی ہے کہ میں پہلے بہت چپ تھی۔ مریم نواز صاحبہ، یہ چپ کا روزہ آپ کا خاندانی بیماری ہے۔ آپ کا والد صاحب بھی بول لیتا ہے، پھر چپ کا روزہ رکھ لیتے ہیں۔ آپ کو اگر یاد ہے تو آپ نے بھی اپنے والد صاحب کے ساتھ بچ سے اٹھا کے سعودی عرب میں 10 سالہ چپ کے روزے کا ایگریمنٹ کروایا تھا۔ پھر گجرانوالہ کے جلسے میں جب آپ کے محترم والد صاحب نواز شریف صاحب نے جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا نام لیا، تو اس کے بعد بھی آپ کے والد صاحب اور آپ کے خاندان نے چپ کا روزہ رکھا۔ یہ چپ کا روزہ آپ کا خاندانی مسئلہ ہے، اس سے پورے پاکستان واقف ہے۔ اگر آپ یہ بتائے یا نہ بتائے، سب کو پتا ہے۔ آگے سے فرما رہی ہے کہ انہوں نے بجلی کے بلوں پر بھی پنجاب پر اعتراض کیا۔ دوستو، مریم نواز نے ایک دفعہ کوشش کی تھی کہ پنجاب کے بلوں میں پنجاب کے عوام کو سبسڈی دے دے، مگر اس پہ نہ صرف پاکستان کے دیگر صوبوں نے بلکہ IMF نے بھی اعتراض اٹھایا، تو اس لیے آپ لوگ بیک فٹ پہ چلے گئے۔ پاکستان کے عوام کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ اب تک پاکستان میں تقریباً 10,000 میگا واٹ بجلی جو ڈیمو کے ذریعے پیدا ہوتی ہے، اس سے 7,000 میگا واٹ بجلی خیبر پختونخوا میں پیدا ہوتی ہے، اور جو ڈیمو کے ذریعے بجلی پیدا ہوتی ہے اس کی قیمت 1.75 روپیز پر یونٹ ہے۔ جب آپ پنجاب میں بجلی پر سبسڈی دینا چاہتی ہے تو کیا یہ پنجاب کا حق بنتا تھا یا خیبر پختونخوا کے عوام کا حق بنتا ہے؟ خیبر پختونخوا 7,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرتا ہے، مگر خیبر پختونخوا کی ضرورت 2.5 میگا واٹ ہے۔ خیبر پختونخوا اپنی ضروریات سے 3 گنا زیادہ بجلی ڈیمو کے ذریعے پیدا کرتی ہے، جو اس کی قیمت 1.75 روپے پر یونٹ ہے، مگر آپ لوگ خیبر پختونخوا میں پنجاب سے زیادہ لوڈ شیڈنگ کراتے ہیں۔
اور اگر سبسڈی دینا چاہتے تھے تو خیبر پختونخوا کا حق بنتا تھا، خیبر پختونخوا کے عوام کا بنتا ہے۔ آپ خیبر پختونخوا پہ لوڈ شیڈنگ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ تو اپنی ضرورت سے زیادہ بجلی پیدا کرتی ہے۔ تو اگر آپ یہ سبسڈی دینا چاہتے تو اس پہ سب سے پہلے حق پختونخوا کا تھا، بعد میں دوسرے صوبوں کا تھا۔ دوسری مزے کی بات یہ ہے کہ وابڈا کا ہیڈ آفس لاہور میں ہے۔ کیا لاہور میں ڈیمو کے ذریعے زیادہ بجلی پیدا ہوتی ہے یا خیبر پختونخوا میں؟ اگر خیبر پختونخوا میں زیادہ بجلی ڈیمو کے ذریعے پیدا ہوتی ہے تو پھر اس کا ہیڈ آفس پختونخوا کے کسی بڑے شہر میں ہونا چاہیے، یعنی پشاور، مردان، بنوں، دیر اسلام، سوات یا ایبٹ آباد میں۔ اگر یہ یہاں پہ ہوتا تو یہاں پہ ہزاروں پختونوں کو جابیں مل سکی تھی، مگر یہاں پنجاب بڑا بھائی ہے تو بڑا بھائی ہر چیز پہ قبضے کا اختیار بھی رکھتا ہے۔ اور یہ نواز صاحب آگے کیا فرماتی ہے کہ پنجاب کی اپنی پانی اپنی نہروں پر اعتراض کیا گیا ہے تو میں چپ رہی۔ آپ بول بھی نہیں سکتی ہے کہ پنجاب میں پانی کہاں سے آتا ہے؟ پنجاب میں پانی آنے کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ بھی بارش کا۔ باقی پنجاب میں پانی تو خیبر پختونخوا اور انڈیا سے آتا ہے، تو یہ پنجاب کا پانی کہاں سے ہو گیا؟ اگر آپ وہاں پہ اپنی زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے سندھ کی زمینوں کو خشک کروانا چاہتے ہیں تو اس پہ آواز بھی اٹھے گی، اس کے خلاف بولیں گے بھی، اس کے خلاف کوئی بھی چپ نہیں رکھ سکتا۔ آگے فرماتی ہے کہ عوام کا پیسہ ہے، عوام پہ خرچ نہیں کریں گی تو کس پہ کروں گی؟ جس طرح پنجاب کا پیسہ پنجابیوں پہ خرچ کرنے کا آپ کو حق ہے، تو بالکل اسی طرح خیبر پختونخوا کا بھی حق ہے کہ خیبر پختونخوا کا پیسہ پختونوں پہ خرچ کرے، مگر سب سے پہلے اپنے چاچا صاحب سے کہہ دے کہ آپ خیبر پختونخوا کی بجلی کی ریالٹی کیوں پختونوں کو نہیں دے رہے ہو، وہاں پہ کیوں لوڈ شیڈنگ کروا رہے ہو، وہاں کے پیسے کیوں اپنے پاس رکھے ہیں؟ ان کو بھی کہو کہ وہاں کے بجلی کی پیسے دے دے تاکہ خیبر پختونخوا حکومت بھی عوام پہ وہ پیسے خرچ کرے۔ مریم نواز صاحب یہ بھی فرما رہی ہے کہ پنجاب میں بسنے والی شہری کی حق پہ بات آئے گی تو مریم نواز آپ کو چھوڑے گی نہیں۔ بالکل اسی طرح خیبر پختونخوا کے عوام کے حق پہ جب بات آئے گی تو وہ بھی آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ سندھ کی عوام کی حق کی بات آئے گی تو سندھ کے سیاسی لیڈر بھی آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ مگر یہاں پہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ لوگوں کہ آپ کا خاندانی مسئلہ ہے، دغلا پن، دغلا پالیسی۔ اگر آپ اتنے ایماندار اور سچے ہیں تو آپ خیبر پختونخوا کو اپنا حق دے، سندھ کو اپنا دے، بلوچستان کو اپنا دے، تو پھر ہم آپ کو مان لیں گے کہ واقعی آپ لوگ ایماندار ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ پورے پاکستان کے عوام کا خیال ہے۔ مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے، دوسری طرف میں خیبر پختونخوا کی عوام سے بھی ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ پچھلے 13 سال سے اس صوبے پہ آپ نے ایک پارٹی کو دار دلوا رہے ہیں، کیا اس پارٹی نے ابھی تک خیبر پختونخوا کی بجلی کی ریالٹی کی بات کی؟ کیا ابھی تک انہوں نے وفاق سے بجلی کی قیمت کے بارے میں بات کی؟ دوسری طرف میں خیبر پختونخوا پختون بھائیوں سے بھی یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ یہ آپ کی تیسری ٹینور ہے کہ آپ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے، ان کو اقتدار دلواتے۔ کیا ان 13 سالوں میں پرویز خٹک جب وزیر اعلیٰ تھا، پھر محمود خان جب وزیر اعلیٰ تھا اور اب علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ ہے، کیا انہوں نے اتفاق سے خیبر پختونخوا کی بجلی کی ریالٹی اور بقایا جات کی وصولی کے لیے کوئی دھرنا، کوئی جلسہ یا کوئی پریشر ڈالا ہے؟ نہیں، ابھی تک نہیں ڈالا۔ تو آپ کو بھی چاہیے خیبر پختونخوا کی عوام کے حق کے لیے کون آواز اٹھاتا ہے اور خیبر پختونخوا کو کون اپنا حق دیتا ہے۔ پاکستان پیپل پارٹی جب 2013 میں وفاق میں
हुक्मरान थी तो उन्होंने पहली मरतबा खैबर पख्तूनख्वा के बिजली की जितनी भी बकाया जात थी वो सब अदा किए थे। यही वजह थी कि खैबर पख्तूनख्वा का खजाना भर गया। तो इसी बड़े हुए खजाने से जो उस वक़्त वज़ीर आला अमीर हैदर होती था तो उन्होंने हर ज़िले में यूनिवर्सिटी बनाई। मर्दान में अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी बनाई, सवाबी यूनिवर्सिटी बनाई, चारसदा में बाचा खान यूनिवर्सिटी बनाई, कोहार में भी यूनिवर्सिटी बनाई और बेशुमार मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए। तो मेरे पुख्तून भाइयों, मेरे वीडियो देखने के बाद आप अपने साथ सोचें और डिसाइड करें कि पुख्तूनों की हक के लिए आवाज़ कौन उठाता है और पुख्तूनों का अपना हक कौन देता है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि मेरी ये आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। तख्ते मस्पारा।